حضرت سلیمان اور جادوئی مخلوق کا راز۔ بہت پرانی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ وہ اپنی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے شمار طاقتوں اور نعمتوں کی بدولت زمین و آسمان کے بے شمار راز جانتے تھے۔ ان کے زیر حکومت نہ صرف انسان بلکہ جنات، پرندے اور دیگر مخلوقات بھی شامل تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک دور دراز علاقے میں ایک عجیب اور خطرناک مخلوق لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ وہ مخلوق زمین سے پیدا ہوتی اور لوگوں کی فصلیں، مال مویشی اور گھروں کو تباہ کر دیتی۔ اس مخلوق کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اتنی طاقتور ہے کہ جنات تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خاص مشیر کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ آصف بن برقیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم ساتھی تھے، انہوں نے اس مخلوق کے بارے میں تحقیقات کی اور پتہ چلا کہ یہ مخلوق ایک پرانے جادوگر کی پیدا کی ہوئی ہے جو خود کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات کو حکم دیا کہ وہ فوراً اس جادوگر کا پتہ لگائیں۔ جنات نے زمین کے کونے کونے میں اس جادوگر کی تلاش کی، لیکن اس جادوگر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس دیش روانہ ہوں گے اور اس جادوگر اور مخلوق کا سامنا کریں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دیش پہنچے تو اس دیش کے لوگ بہت پریشان تھے اور خوف زدہ تھے۔ وہ ایک گہری غار کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں سے اس مخلوق کا خروج ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور غار میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو غار کے اندر اندھیرا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ہر طرف تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی اور ایک بڑی مخلوق سامنے آ گئی۔ وہ نہ انسان تھی اور نہ جانور، بلکہ ایک عجیب و غریب شکل کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے روکا، لیکن وہ مخلوق بے قابو ہو کر ان کی طرف لپکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی۔ اسی لمحے غار کی دیواریں ہلنے لگی اور ایک روشنی کا ستون نازل ہوا جس نے مخلوق کو قابو میں کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی، اے سلیمان، یہ مخلوق اس جادوگر کی بنائی ہوئی ہے جس نے اس دیش کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب اس جادوگر کا خاتمہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سلیمان نے اس مخلوق کو قید کر کے جنات کے حوالے کر دیا اور خود جادوگر کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد انہیں ایک قدیم قلعہ نظر آیا جس کے دروازے پر پراسرار نقوش تھے۔ حضرت سلیمان نے دروازے پر دستک دی تو وہ خود بخود کھل گیا۔ قلعے کے اندر ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو کہ جادوگر تھا۔ جادوگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرنا چاہا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے اس کا جادو ناکام ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جادوگر کو گرفتار کر لیا اور اس کے طلسم کو توڑ دیا۔ اس جادوگر کے ساتھ اس کی مخلوق بھی فنا ہو گئی اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دیش کے لوگوں کو دوبارہ آباد کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک بڑا فتنہ ختم ہو گیا اور دنیا میں ایک بار پھر امن و امان قائم ہو گیا۔ یہ طویل قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں ہے۔ اس قصے میں جادو، مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہے جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایمان اور صبر سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔